مسیح میں میرے عزیزو، خدا روح القدس اور یسوع مسیح کا وجود حقیقت میں ہے، اور اسی طرح شیطان کا بھی وجود ہے جو کبھی فرشتہ تھا اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے نیچے گرا دیا گیا۔ اس لیے شیطان کا وجود کوئی خیالی نہیں ہے، کوئی علامتی نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود حقیقت میں ہے، اور وہ کئی روپ دھار سکتا ہے، جیسے اس نے باغ عدن میں سانپ کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ کسی بھی شخص کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور کسی بھی صورت میں لوگوں کو آزما سکتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، اسی شیطان نے، جسے ابلیس بھی کہا گیا، اسی شیطان نے آدم اور حوا کو آزمایا، ایوب نبی کو آزمایا، نبیوں کو آزمایا، اور یسوع مسیح کو بھی آزمایا۔ شاگرد بھی آزمائے گئے، اور خاص طور پر مقدس پطرس، اور یسوع مسیح نے اسے شیطان تک کہہ دیا۔ اور پھر اسی طرح یہودا اسخریوتی، جس میں شیطان داخل ہو چکا تھا اور اس نے اپنے استاد کو 30 سکوں میں بیچ ڈالا۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، شیطان کا وجود ہے۔ قتل کلیسیا جنہیں مقدس بناتی ہے، سینٹس بناتی ہے، وہ سب آزمائے گئے۔ وہ ہماری طرح انسان تھے، لیکن انہوں نے شیطان پر غلبہ حاصل کیا، نیک زندگیاں بسر کی، اسی لیے ہم انہیں مقدسین کہتے ہیں۔ اسی طرح مسیح میں میرے عزیزو، شیطان ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ہم سب کو بھی آزماتا رہتا ہے۔ شیطان نے کسی کو بھی نہیں بخشا ہے، سب آزمائے جاتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، پاک روح ہمیں اچھی جگہوں پر بھی لے کر جاتا ہے، آرام دہ جگہ پر بھی لے کر جاتا ہے، کیونکہ پاک روح پاک تثلیث کا تیسرا رکن ہے۔ وہ ہمیں آرام دہ کی جگہ پر، آرام والی جگہوں پر بھی لے جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سکون کی جگہ پر لے کر جائے، آسان جگہوں پر لے کر جائے۔ وہ ہمیں مشکلات میں بھی لے جا سکتا ہے، بیابان میں بھی لے جا سکتا ہے، جیسے خدا یسوع مسیح کو پاک روح جو ہے بیابان میں لے گیا، مصیبتوں میں لے گیا، ویرانے میں لے گیا، تاکہ وہ آزمایا جائے۔ اس طرح خدا یسوع مسیح بھرپور طریقے سے شیطان سے آزمایا جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی آزمائشیں جو ہیں، ان کا ذکر مقدس مرکز کی انجیل میں، مقدس متی کی انجیل میں اور مقدس لوکا کی انجیل میں بھرپور طریقے سے دیا گیا ہے، اور یہ تاریخی اناجیل ہیں۔ حقیقت میں یہ یسوع مسیح کی تاریخی زندگی پیش کرتی ہیں کہ یسوع مسیح حقیقت میں کسی جغرافیے میں، کسی وقت میں اور کسی ماحول میں اپنا وجود رکھتا ہے، اور وہ اس نے زندگی بسر کی، اور اس کے بہت مخالف تھے، اسے پکڑنا چاہتے تھے، انہوں نے اسے گرفتار کیا، اور اس طرح وہ مصلوبیت پاتا ہے۔ تو اس طرح ان انجیل نویسوں نے یسوع مسیح کی آزمائشوں کو پیش کیا ہے۔ مقدس یوحنا نے ان کی طرح آزمائشوں کو نہیں پیش کیا، لیکن اس نے ان کی طرف اشارہ ضرور کیا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح بیابان میں روٹی مہیا کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح بھرپور طریقے سے معجزات کرتا ہے، اور اسی طرح پولس جو ہے، مقدس یوحنا جو ہے، یسوع مسیح کی اذیت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ طرح طرح سے آزمایا گیا، اور پھر اسی طرح مقدس پولس رسول نے بھی
اس کی آزمائشوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اور اس طرح خدا یسوع مسیح کی یہ آزمائشیں جو ہیں حقیقت رکھتی ہیں۔ خدا یسوع مسیح کا 40 دن تک بیابان میں آزمایا جانا، اور اسی طرح روزے رکھنا، دعا کرنا ایسے ہی تھا جیسے حضرت موسیٰ جو تھا 40 دن اور رات کوہ سینا پہاڑ پر رہا، الیاس نبی بھی کوہ سینا پہاڑ پر رہے، اور اس طرح یہ 40 کا جو فگر ہے کاملیت کا فگر ہے کہ مکمل طور پر آزمائے جانا۔ مسیح میں میرے عزیزو، تنہائی میں علیحدگی میں جانے کا تصور ہمیں دوسرے مذاہب میں بھی ملتا ہے، جیسے مہاتما بدھ جو ہے اس نے بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کیا۔ وہ جنگل میں چلا گیا، اپنے محل کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، 40 سال تک وہ بیٹھا رہا اور اس نے نروان حاصل کیا۔ لیکن اس کا ایک جگہ پر بیٹھ جانا اور پھر آزمائشوں سے گزرنا، یہ زیادہ تر جو ہے خیالی ہے یا ذہنی طور پر اس کو آزمائشیں آتی رہیں۔ حقیقت میں اس نے معاشرے میں بھی دیکھا ہوگا، لیکن اس کا اس درخت کے نیچے بھکتی کرنا، دھیان و گیان کرنا، تھوڑا معاشرے سے ہٹ جانا، یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس طرح گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے اور ایک جگہ پر بیٹھ کر دعا، نماز، ریاضت کرتا رہتا ہے۔ وہاں شاید اتنی آزمائشیں نہیں ہیں جتنی آزمائشیں لوگوں کے درمیان معاشرے میں رہ کر آتی ہیں، اور یسوع مسیح نے اسی طرح معاشرے میں رہتے ہوئے بے شمار آزمائشوں کا سامنا کیا ہے، اور وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے کیونکہ وہ اچھا چرواہ ہے، بھیڑوں کی خبر لیتا ہے۔ اور اسی طرح خدا یسوع مسیح اپنوں سے بھی آزمایا گیا، اپنوں نے اسے رد کیا، اور اسی طرح فقی فریسیوں نے بھی اسے رد کیا، اور مسلسل اس کی مخالفت کی جاتی رہی ہے۔ اور شیطان بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو آزماتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح کی یہ 40 دن کے جو روزے ہیں بیابان میں پیش کیے گئے ہیں، اور اس دوران خدا یسوع مسیح کا جو آزمایا جانا ہے وہ 3 طرح کا بتایا گیا ہے۔ یہ 3 طرح کی جو آزمائشیں بتائی گئی ہیں، ایک آزمائش جو ہے وہ معاشرتی ہے، یعنی روٹی کی ہے، خوراک سے متعلق ہے، اور خدا یسوع مسیح کو جو ہے شیطان نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کا کہ روٹیاں بن جائیں، اور یسوع مسیح نے اسے جواب دیا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر اس کلمہ سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے جیتا رہے گا۔ اور مسیح میرے عزیزو، روٹی کے لیے سب لوگ کام کرتے ہیں، جسمانی خوراک زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے، لیکن یسوع مسیح روحانی خوراک کو بھی اہمیت دیتے ہیں کہ روحانی خوراک اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے یسوع مسیح بھرپور طریقے سے جو ہے اس آزمائش پر بھی قابو پاتے ہیں، اور ہم سب کی یہ زیادہ آزمائش ہوتی ہے، انسانوں کی کمزوری ہوتی ہے کہ ایک بھوکا شخص جو ہے اسے کچھ بھی نہیں اچھا لگتا، اسے پہلے روٹی دی جائے، اس لیے وہ زیادہ جو ہے پہلے روٹی کی فرمائش کرتا ہے، روٹی کے بغیر وہ چل نہیں سکتا۔ اس لیے یہ اکثر انسانی کمزوری بن جاتی ہے، بلکہ انسان کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح مسیح میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح اس آزمائش پر بھی قابو پاتے ہیں، وہ اسے اپنی کمزوری نہیں بننے دیتے ہیں، بلکہ وہ جو خود روحانی ہے اور وہ خدائی خصوصیات رکھتا ہے، بھرپور طریقے سے کامل انسان ہوتے ہوئے ثابت کرتا ہے کہ انسان جو ہے ایسی آزمائش پر بھی
قابو پا سکتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے ہمیشہ زندگی ابدی زندگی کی باتیں کی ہیں۔ شاگردوں نے خود کہا اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آزمائش جو تھی کہ شیطان اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتا ہے اور وہاں سے اسے دنیا کی شان و شوکت دکھاتا ہے، بادشاہتیں دکھاتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کی سیاسی آزمائش تھی، کیونکہ یسوع مسیح سے پہلے بلکہ رومیوں سے پہلے کتنی بادشاہتیں آئی اور بادشاہتیں ختم ہو گئی۔ بہت بادشاہتوں کے عروج اور زوال آئے، بادشاہتیں ختم ہوتی رہیں اور لوگ جو ہے بادشاہتوں کے لیے خون خرابہ کرتے رہے، لڑائی جھگڑے کرتے رہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو یہ ساری پرانی باتیں بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ لوگ شان و شوکت کی خاطر، جائیدادوں کی خاطر دوسروں کو مار دیتے ہیں، اور یسوع مسیح نے ایسی شان و شوکت سے بھی انکار کیا ہے کہ یسوع مسیح دنیا کی شان و شوکت نہیں چاہتے بلکہ وہ خدا کی بادشاہت چاہتے ہیں۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو ہماری روزمرہ زندگی میں ایسی کئی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ جو ہیں بھرپور طریقے سے سیاست میں مگن ہو کر اور اسی طرح دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی چیزوں کی خاطر اور اس طرح مرتبوں کی خاطر، اپنی کرسی کی خاطر بھرپور طریقے سے مذہب کو بھول جاتے ہیں، خدا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو اسی طرح خدا یسوع مسیح نے اس سیاسی شان و شوکت کو بھی رد کیا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی تیسری آزمائش جو تھی وہ مذہبی آزمائش تھی۔ وہ اسے ہیکل کے جو ہے چوٹی پر لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو نیچے گرا، اور اسی طرح لکھا ہے کہ خدا کے فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، اور یہ زبور میں لکھا ہے کہ رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو فرمان۔ اس طرح خدا یسوع مسیح نے وہاں بھی ایسی عبادت کو رد کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف خدا کی پرستش کرتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو یسوع مسیح کی یہ تین آزمائشیں آئیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو اس بیابان میں فرشتے آ کر اس کی ستائش کرتے ہیں، اور جیسے بیابان میں الیاس نبی کو کووں نے خوراک پہنچائی تھی، اس طرح فرشتے بھی یسوع مسیح کی ستائش کرتے ہیں اور خدا مسیح کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو یسوع مسیح کی آزمائشوں کو صرف ان تین چیزوں کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی یسوع مسیح کی آزمائشیں تھیں، بلکہ ہر طرح کی آزمائشیں تھیں۔ اور اگر ہم ان آزمائشوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم عبرانیوں کے نام خط پڑھیں کہ وہ طرح طرح سے آزمایا گیا، ہر طرح سے آزمایا گیا، ہر طرح کی آزمائشیں اس پر آئی، صرف یہی آزمائشیں نہیں تھی، ہر طرح سے وہ آزمایا گیا۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ وہ ان آزمائشوں میں آ کر آزمائشوں میں گرا نہیں، بلکہ وہ سرخرو ہوا ہے، کامیاب ہوا ہے، اور اس نے ان آزمائشوں میں گر کر تکلیفوں کا بھی سامنا کیا ہے، مصیبتوں کا بھی سامنا کیا ہے۔ لیکن تیسری بات جو اس کی خاص ہے کہ وہ ان آزمائشوں میں گر کر بے گناہ ہے، اور ان آزمائشوں میں گر کر وہ اس قابل ہے کہ دوسروں کی مدد کر سکے۔ ہمارا ایک ایسا کاہن اعظم ہے جو افلاک سے گزر چکا ہے، اور وہ اس قابل ہے کہ ہماری مشکلات میں، ہماری ضرورتوں میں، ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کر سکے۔ تو مسیح میرے عزیزو وہ فیل نہیں ہوا ہے، وہ اس نے شکست نہیں پائی ہے، بلکہ وہ کامیاب ہو کر اور اس حالت میں بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ اور ہم
ہمیشہ جو ہے ثابت قدم رہیں، اور اس بات کو خاص طور پر پولس رسول نے فرمایا ہے کہ ہم سب جو طرح طرح سے آزمائے جاتے ہیں، اور آزمائشیں ہمارے لیے بھی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیشہ ہم یسوع مسیح کو اپنے سامنے رکھیں۔ وہ ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ ہے، کس طریقے سے اس نے آزمائشوں پر قابو پایا ہے۔ پولس رسول رومیو کے نام خط میں بھی فرما رہے ہیں کہ ہم مثبت مزاج رکھیں، ہماری سوچ مثبت ہو، اور اسی طرح مستقل مزاجی ہو۔ ہم بدلے کا نہ سوچیں، انتقام مت لیں، بلکہ سب باتیں خداوند پر چھوڑ دیں، اس پر بھروسہ رکھیں، امید میں پختہ رہیں اور صبر سے کام لیں، تکلیف میں صابر ہوں، امید میں خوشی ہو، دعا میں مشغول رہیں، میل ملاپ کی زندگی بسر کریں، غرور اور تکبر سے پرہیز کریں، بلکہ عاجزی اور حلیمی کی زندگی بسر کریں، دشمنوں کے لیے دعا کریں اور نیکی کی زندگی کو بسر کریں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خداوند آج اپنی آزمائشوں سے ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم بھی اس کی طرح اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اور یہ آزمائشیں ہمیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، یہ ہمارا امتحان لیتی ہیں کہ ہم کتنے جو ہے مضبوط ہیں۔ اور اس خداوند ایسی صورت میں ہماری مدد بھی کرتا ہے، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ آئے مسیح میرے عزیزو، ہم خدا سے دعا کریں کہ خداوند ان روزوں کے ایام میں ہمیں فضل بخشے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے یہ ایام گزاریں، کیونکہ یہ ایام جو ہیں ہمیں تیار کرتے ہیں تاکہ ہم بھرپور طریقے سے مسیحی زندگی کو اپنائیں۔ تو یہ خاص لمحات ہیں، خاص وقت ہے، دورانیہ ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ بھرپور طریقے سے اس کی گواہی دے سکیں، اس کے نام کا پرچار کر سکیں۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔